السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت سے. ناظرین محترم, یہ ذرا مائک کو دیکھ لیجیے گا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب چونکہ ساعتیں کچھ اس طرح قدر قریب آ رہی ہیں اور اس کے بعد ہمیں بیٹا یہ اس کو چیک کر لینا. تو میں اس میں بولنا چونکہ ساعتیں قریب آ رہی ہیں تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی یعنی کوئی 12:30 پونے 1 تک ہم دعا کی طرف بڑھ جائیں گے. ابھی ہمارے پاس ایک وقفہ ہے, اس وقت کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. دعا کے بعد توبہ پڑھیں گے جناب محمد مکرم علی خان صاحب, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے حافظ احمد رضا قادری, پھر شہریار طارق, اور جن کی بیٹی بھی آئے ہوئے ہیں. کہاں گئے؟ حسن. صحیح نام لیا میں نے, احسن. حسن ہی ہو گیا یہ جب سے آپ نے رکھ دیا ہے نا. نہیں اس سے کیا نام؟ محمد رضا. محمد رضا. لیکن آپ حسن کہتے ہیں. اگر حسن ہے تو پھر محمد رضا تو وہی ہوا نا, پھر ایک ہی بات. ان کے بچوں میں سے آ گیا نا محمد رضا. میں پتہ نہیں کیوں سے حسن کہتا ہوں, شروع سے حسن کہتا ہوں, شروع سے تو میں حسن کہتا ہوں ایسے ہی. ہاں اس کو پتہ بھی ہے, وہ مسکراتا ہے کہتا ہے. اچھا محمد رضا. تو اور یہ اپنا ہمارے رضوان بھائی جناب معین عالم کریمی صاحب, ہمارے عثمان عبید قادری صاحب, یہ سب ابھی ناشتے پڑھیں گے. شہریار طارق صاحب. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی محفل ہوگی انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. دعا پہ میرا آج بڑا رجحان ہے, اور میں اس لیے کہ بڑے عرصے کے بعد میرا دل آج چاہ رہا تھا کہ میں ویسی ہی دعا کروں جیسے میں دعا کرتا تھا. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ دعا کراؤں گا, ہم سب لوگ دعا میں شریک ہوں گے. دیکھیے دعا کرنے والا بھی مجبور ہوتا ہے, دعا میں ہاتھ اٹھانے والا بھی مجبور ہوتا ہے, دینے والا صرف ایک ہے. تو اگر میں دعا مانگ رہا ہوں نا تو آپ خوش ہوا کریں. میں ایک بڑے آپ کو زبردست بات بتا رہا ہوں. پوچھے کیوں؟ کیونکہ اگر اکثریت جو ہے وہ مجھے برا سمجھتی ہے تو خوش ہو کہ دنیا کا سب سے برا آدمی دعا مانگ رہا ہے. یہ تو آپ کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ آپ اچھے ہیں, میں برا ہوں. فرشتوں کے ارد گرد جی رہا ہوں میں, بڑی خوشی ہوئی خود کو گناہ گار دیکھ کر. تو اب بڑی اچھی بات ہے. تو اس میں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میری دعا میں تو سب شریک ہوں, کیونکہ اس دنیا کا سب سے کامل ترین گناہ گار میں ہوں. کامل گناہ گار. اور ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کرتے ہیں کہ شفاعت بھی تو گناہ گاروں کو ملے گی, ظاہر وہی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. کامل تو اللہ تعالیٰ سنتا ہی گناہ گاروں کی, اچھوں کی تھوڑی سنتا ہے. اچھوں کی بھی سنتا ہے. مقصد کہنے کا یہ کہ کامل گناہ گاروں کی زیادہ سنتا ہے کہ گناہ گار آ گیا میری بارگاہ میں, تو گناہ گاروں کے ساتھ رہا کریں, بخش دیے جائیں گے. کاملوں کے ساتھ تو عامل بن جائیں گے. تو اس لیے کیا تھی کہ سہمی دیواروں میں سایوں جیسے رہتے ہیں, اس گھر میں آسیب بسا ہے, عامل کامل کہتے ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا ہے ایک شب, جب شب خون پڑا, گلیوں میں بارود کی بو تھی, کلیوں پہ سب خون پڑا. اب کے غیر نہیں تھا کوئی, گھر والے ہی دشمن نکلے. اب کے غیر نہیں تھا کوئی, گھر والے ہی دشمن نکلے. جن کو برسوں دودھ پلایا ان ناگوں کے پھل نکلے. تو مقصد یہ کہ آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ جسے منتخب کرتا ہے, جسے چنتا ہے, چننے والے جس کو چنا ہے تو اس کو بھی نہیں پتا ہوتا, اس کو بھی نہیں پتا ہوتا. لیکن سرکمسٹینسز ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اس سے بھاگیں, کیونکہ پھر وہی قریب آنے ہوتے ہیں اور اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہنے کے لیے اچھا آپ بھی, اچھا آپ بھی, اچھا آپ بھی, اچھا آپ بھی, آپ تو وہ تھے نا, اچھا آئیے. لیکن اس وقت یہ کہ چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے, اور یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں فتح مکہ کیا تھی. فتح مکہ یہ سبق تھی. فتح مکہ یہ سبق تھی کہ ایک دنیا کی عظیم ترین ہستی اونٹنی پر تشریف فرما, ریش مبارک کجاوے سے ٹکرا رہی ہے, سورہ فتح کی تلاوت ہو رہی ہے, اور داخل ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد سورہ نصر سے آواز آتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. لوگ جوق در جوق فوج کی شکل میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کیا بیعتیں ہو رہی تھی اس وقت, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے. یہ وہ مکہ تھا جہاں کوئی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا نہیں تھا, اور یہ وہ مکہ ہے جہاں یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو. وہیں پر اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا تحفہ دیا نا, یہ سب سے بڑا تحفہ اللہ کا دیا ہوا ہے فتح مکہ. اس کے بعد رسول اللہ نے اپنے حبیب سے کہا فسبح بحمد ربک واستغفر, بس بہت ہو گیا.
یہ پیار کی بات بتا رہا ہوں, ترجمہ نہیں, پیار. بس بہت ہو گیا, اب واپس آ جاؤ. اللہ فسبح برب حمد وسبح برب حمد ربک فاستغفر فسبح بحمد ربک فاستغفر انہ کان توابا. تو اب بس میرے پاس آ جاؤ. تو حضرت عمر فاروق تشریف فرمائے. اب میں آپ کو چونکہ جب میں کہہ رہا ہوں تو میں اس کو ذرا مجھے چاہیے کہ میں اپنی دلیل سے ثابت بھی کروں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا, نہیں ایسا نہیں. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ کوئی مجھے سورہ نصر کی تفسیر بتائے گا. ترجمہ پیش ہوا یا جیسے بھی ہوئی بات, کوئی تفسیر بتائے گا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عبداللہ ابن مسعود تشریف فرمائے. انہوں نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فتح کی نوید سنا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہیں. کہ نہیں, عباس کے بیٹے کو بلا کے لائیے, ابن عباس کو, حضرت عبداللہ ابن عباس, ان کو بلا کے لائیے. بھتیجے اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تو لوگ سب تھوڑے کہ بھئی یہ تو بچہ ہے, اور حضرت عمر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے, حضرت عمر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بچی اس میں کیا ہے بتاؤ. تو انہوں نے دیکھا حضرت عمر کی طرف, کیا آپ چاہتے ہیں میں بتا دوں؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں تم بتا دو. تو نے فرمایا اس میں رسول اللہ کی وصال کی خبر ہے. اس میں رسول اللہ کی وصال کی خبر ہے. کہا کہاں خبر ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اب آ جاؤ پیارے میرے پاس, اب آ جاؤ. 63 برس بہت ہو گئے, لوگوں کو دیا ہم نے تمہیں, لیکن انہوں نے تمہاری قدر نہیں کی. جنہوں نے کی ان کے پاس چلے جاؤ مدینے, انصاریوں کے پاس چلے جاؤ, انصاریوں کے پاس. آج بھی ہم انصاریوں کی بہت عزت کرتے ہیں. حسن انصاری سامنے بیٹھا ہے, انصاریوں کے پاس چلے جاؤ, انصاریوں کے ساتھ رہو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی دیکھیں مدینے میں, مدینے کا جو پروٹوکول ہے, مکے میں پروٹوکول انسانوں کو دینا پڑتا ہے, مدینے میں ہوا بھی پروٹوکول دیتی ہے, فضا بھی پروٹوکول دیتی ہے, دھوپ بھی پروٹوکول دیتی ہے, کھلی فضا بھی پروٹوکول دیتی ہے, آسمان بھی پروٹوکول دیتا ہے, رات بھی پروٹوکول دیتی ہے, دن بھی پروٹوکول دیتا ہے. سب کچھ پروٹوکول. ہر زائر کو ملتا ہے پروٹوکول, ہر زائر کو, ہر زائر مدینہ کو. میرا تو اتنا ایمان ہے کہ آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو دعا کی ہے وہ قبول ہوتی ہے. بے شک بے شک بے شک, ہر دعا قبول ہوتی ہے. اور کھانے کی بھی کریں گے. میں نے آپ کو KFC کی طرف واقع سنایا ہے نا, تو یہ ہوتا ہے, یہ وہاں پر ہوتا ہے. میں ایک دفعہ گیا شہری صاحب, میرے پاس جیب میں پیسے نہیں تھے, میرا کریڈٹ کارڈ نہیں چل رہا تھا, کریڈٹ کارڈ بند ہو گیا تھا نان پیمنٹ پر. تو میں اترا تو میں چل ہی رہا تھا. تو میں نے کہا کیا کروں میں. آپ پوچھ سکتے ہیں, میں ہوٹل سب کو پتہ ہے دالا طیبہ سامنے ہی ہے. تو اب میں ہوں ذرا دوسرے ٹائپ کا آدمی. میں کہتا ہوں جتنا مال خرچ ہو مکے مدینے میں خرچ ہو. میں مال وہاں بہت خرچ کرتا ہوں, سارے خرچ. آپ کو میں نے آپ کے ساتھ سفر کیا. تو میں کہتا ہوں بھائی سارے پیسے وہاں خرچ ہو. تو میں یا تو اوبرائے میں ٹھہرتا تھا یا دارالتقویٰ میں. کوئی فخر کی بات نہیں ہے بھائی, پیسے ہیں نا, یہ تو رسول کے شہر میں خرچ کروں نا بھائی. بات ہے میں کہاں خرچ کروں, جنہوں نے دیے انہیں پہ ہی خرچ کروں گا نا میں وہیں پر. اور میں جب ان جگہوں پہ ٹھہر کے آتا تو مجھے اور مل جاتے تھے بھائی کسی نہ کسی طریقے سے. تو میں اوبرائے میں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ اس میں جو بچا رہے ہو بچا رہے ہیں, ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. میں نے اپنا اوبرائے میں ٹھہرا. اب میں نے پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پیسے نہیں تھے. میں تو اوبرائے جا رہا تھا, میرا پیسے نہیں. اب میں وہاں کھڑا ہوں مطب زہرا کے سامنے. مطب زہرا, پہلے تو مجھے بھوک لگ رہی تھی, ایئرپورٹ سے سیدھا آیا تھا, تو وہ جیب میں کچھ ریال ویال تھے تو وہ ٹیکسی کو دے دیے. ہنین آتا تھا مجھے لینے کے لیے, ہنین میں منع کر دیا تھا کہ بھائی میں آ رہا ہوں, مجھے 2 دن کے لیے آنا ہے, میں چلے جاؤں گا. تو مطلب زہرا پہ کھڑا ہوتا تھا, ارے ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ شاورما بنا کے دوں؟ اللہ بھائی دے دو. کھا لیا. میں نے کہا پیسے ابھی نہیں ہے میرے پاس. پیسے کس نے مانگے آپ سے؟ پیسے کس نے مانگے؟ ابھی تو عصر کا وقت ہو رہا ہے, آپ نماز پڑھ کے آئے, رات کو کھانا بھی یہ کھائیے گا. اللہ لے بھیا, میں نے بڑا انتظام ہو گیا. خیر نماز پڑھ کے میں آیا, بیگ میرے پاس ہوتا نہیں تھا, اپنا چھوٹا سا ایک بیگ لے کے جاتا ہوں جو میرے ایک سفر کا بیگ ہر وقت تیار رہتا ہے چھوٹا سا. تو میں نے کہا یہ ہو گیا. میں نماز کے لیے گیا, پڑھ کے آیا, وہ میں واپس آیا. تو ابھی تو میں اثر ہوئی چیز, میں نے کہا کہاں ٹھہروں, کارڈ سجل نہیں رہا. میں نے بینک میں بات کی, انہوں نے کہا بھائی آپ پیسے جمع کرائیں گے تو تھوڑے بہت جو ہے تو ہم کارڈ کھول دیں گے, ابھی ہم ایمرجنسی میں نہیں کھول سکتے کیونکہ آپ کا خرچہ کافی ہوا ہے اس میں. اور میری عادت تھی کہ میں جو کریڈٹ کارڈ کے پیسے پورے ہی دیتا ہوں. میں قسط اصل میں نہیں دیتا تھا, قسط میں مارک اپ لگتا ہے, سود لگ جاتا ہے, تو میں نہیں دیتا, میں پورے دیتا تھا. تو میں نے کہا سود تو نہیں پے کر سکتا میں, تو میں آپ کو یہ کر دوں گا, میں ٹھیک ہے, ہاں پوری پیمنٹ.
اب میں کیا کروں؟ اب وہاں کچھ لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں, انوار پرویز صاحب دیکھ رہے ہوں گے, انوار پرویز صاحب, انہی سے میں نے پیسے لیے بات, وہ کیسے بتا سکوں. وہ تھے مسعود شاہ صاحب کا گھر تھا, سب چیز. میں کہا مسعود شاہ صاحب کو بھی میں حنین کہوں, میں تو اس کا میں نہیں آؤں گا. تو میں نے پھر اندر گیا, ریسیپشن پر ایک پاکستانی کھڑا ہوا تھا اور ایک حبشی تھا اس کے ساتھ. تو اس نے اس کو کچھ بتایا, میں نے ایک کمرہ آپ کے پاس اویلیبل ہے؟ ہاں ہے, کیوں نہیں, آپ ڈاکٹر صاحب آپ لے لیجیے. میں نے اس میں کریڈٹ کارڈ نہیں چل رہا. تو میں نے دیکھا کہ نہیں, اچھا. تو اپنے مینیجر کے پاس وہ حبشی تھا, تو اس نے اس کو پتہ نہیں کیا بولا, مجھے بتانے کے لیے حاضہ عاشق رسول, اس کو ایسے کہا حاضہ. میں نے کہا, اس نے میری طرف دیکھا, میں نے کہا نہیں میں تو مطلب عجیب سا ہو گیا میں. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا کہا, یہ چابی دے دو. وہ چابی تھی, وہ چابی دے دی. مجھے سویٹ میں ٹھہرایا, ماشاءاللہ 2 دن تک میں سویٹ میں ٹھہرا. اب جو ان کے اس ہوٹل کا, میں نے اس ہوٹل کا سویٹ دیکھا ہی نہیں تھا کبھی, میں چھوٹے ہوٹل میں ٹھہرتا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا تو چھوٹے ہوٹل میں ٹھہر, سرکار نے کہا ادھر بھی ہم تمہیں سویٹ دکھاتے ہیں کیسے. ہمارے مدینے کا ہر ہوٹل بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نے اوبرائے اور دارالتقویٰ کو بڑا سمجھ رکھا ہے. مدینہ آ گیا تو ہر چیز بڑی ہے یہاں پر, چھوٹی ہے ہی نہیں. اچھا تو میں چھوٹا سا واقعہ میں بھی شیئر. ہاں بس میں ابھی ایک بتا دوں, ختم کر دوں. اس میں گیا, ضرور سنائیے گا. تو میں گیا, میں رک گیا 2 دن میں رکا رہا. واپس میں آیا, پیسے نہیں لیے میں نے, کھانے کے پیسے نہیں دیے میں نے. پھر میں مگر ایسا ہو نہیں سکتا, میں مدینہ کا ادھار لے کے چل نہیں سکتا, بوجھ ہے. تو میں نے انوار بھائی سے 2000 ریال لیے. انہوں نے پیٹرول پمپ سے فوراً ATM سے نکال کے بیچاروں نے دیے. انوار پرویز صاحب انہوں نے دیے, اگر دیکھ رہے ہو تو بہت آپ کا شکریہ, بڑے بھائیوں کی طرح انہوں نے دیے. وہ میں نے جا کر ادا کیا ان کا. اور ان کی تھی کوئی تقریباً 3000 سم تھنگ تھے 2 دن کے. سویٹ تھا بھائی, بہت زبردست قسم کا, اور کھانا پینا سب ملا ملو کے کچھ میں نے تھوڑے سے ویسے بھی. پھر بعد میں جا کر میں نے اگلی دفعہ جب میں گیا تو میں نے وہ بھی دی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی ایک تو بے گھر نہیں رہ سکتے, بھوکے نہیں رہ سکتے, بھٹک نہیں سکتے. بھٹکیں گے تو قصدن بھٹکیں گے, قصدن. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. قصدن اس لیے بھٹکیں گے آپ تاکہ ہم مر جائیں. آپ کو موت کا وقت آپ کے قریب ہوگا, آپ قصدن بھٹک جائیں, انتقال کر جائیں, پھر وہاں جا کے واپس نہ آئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ اسے تھک جائیں کہ آپ کو جب تک بقیع میں دفنا چکے ہوں گے. اور دفن آپ کو جو جنازہ آپ کا پڑھ رہے ہوں گے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ ایسے کو دفنایا گیا, ان کو نہیں پتا ہوگا, چونکہ جنازہ پڑھ رہے ہوں گے آپ کے لاکھوں لوگ پڑھ رہے ہوں گے, اور اسی دروازے سے آپ کو چپ چاپ لے جا کے دفنا دیا جائے گا. عاشق چپکے سے مرتے اور چپکے سے دفن ہو جاتے, پتہ نہیں چلتا. یہ بڑے بڑے مزارات جن کے ہیں, اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے. ہم تو عاشق لوگ ہیں, یہ شانیں اولیاء کرام کو زیب دیتی ہیں. یہ مزارات داتا گنج بخش کو زیب دیتے ہیں, یہ عبداللہ شاہ غازی کو زیب دیتے ہیں, یہ بابا فرید الدین. ہم تو چھوٹے لوگ ہیں بھائی, ہم نے کتنوں کو مسلمان کر دیا, ہم نے کون سا دین پھیلا دیا. بس ہمیں چپکے سے موت چاہیے, چپکے سے. جی اب آپ فرمائیں. ڈاکٹر صاحب وہ مکتب نمبر 1 کا دفتر تو آپ کو یاد ہوگا. اچھا جی یاد ہے, مکتب 1 کا دفتر یاد ہے. میں اب اس طرح تھا کہ حج پہ چونکہ مجھے لاہور سے جانا ہوتا تھا, یہ کراچی سے ان کا ماشاءاللہ پورا جاتا تھا. ظاہر بات ڈاکٹر صاحب وتھ فیملی تھے, حج ہم نے ساتھ ہی کیا تھا الحمدللہ. تو یوں ہوا کہ میں لاہور سے پہنچا, 1 دن پہلے پہنچ گیا. اب مکہ پاک سے مجھے مدینہ پاک جانا تھا. ڈاکٹر صاحب کا رابطہ ہوا میرے ساتھ, انہوں نے کہا کہ ابھی وہیں پہ رہو, مکہ پاک میں رہو, میں آ رہا ہوں اگلے دن پھر چلیں گے. اگلے دن شام میں ڈاکٹر صاحب وہاں مکہ پاک تشریف لے آئے اور پھر وہاں پہ مکتب کے آفس میں آئے. تو بس پھر پلاننگ ایسی بنی کہ ہم اکٹھے مدینہ پاک جائیں گے, ماشاءاللہ اکٹھے چلیں گے. اچھا حج کے اندر یہ بڑی کنفیوژن رہتی ہے کہ جب آپ ایک دفعہ مدینے سے ہو آتے ہیں, کیونکہ سب نے اکٹھے زائرین نے جانا ہوتا نا, یا پہلے ہوا ہے یا بعد میں ہوا ہے, بعد میں نکلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں جی پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ احمد رضا بس آپ ہمارے ساتھ جائیں گے, پھر ہم مدینہ پاک پہنچ جائیں گے, نکل جائیں گے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو خیر ہم وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک ارینجمنٹ کیا گاڑی. ہاں تو مکتب نمبر 1 کے دفتر سے ہم نکلے اور نکل کے ہم جا رہے ہیں. اور وہ تھا بھی ایک جو ڈرائیور تھا وہ ایک عربی تھا, وہاں عربی تھا. گاڑی تھی GMC گاڑی تھی.
اب سفر چل رہا ہے, سفر میں بڑی گفتگو, پھر راستے میں البیگ بھی ہم نے کھایا. البیگ ان کو کھانے کا بہت شوق ہے البیگ. اچھا, اب ہم جا رہے ہیں, کبھی نعتیں ہو رہی ہیں مدینہ پاک کے سفر میں, نعتیں بھی پڑھی, پھر کبھی ڈاکٹر صاحب کبھی میں, اس طرح مطلب سفر کٹ گیا ماشاءاللہ. گفتگو کرتے کرتے ہم مدینہ شریف پہنچ گئے, اور یہ جو مدینہ ابراہیم کی بات کر رہے ہیں وہیں اترے تھے. یہ میں ٹھہرتے ہوں. اچھا, جو ڈیل وغیرہ ناشتہ اور کھانا بہت اچھا ہوتا ہے. میں رسول کے شہر میں جا کے کھانا نہیں کھایا تو کیا؟ ہاں سبحان اللہ. آپ آپ ہی بتائیے گا. بتائیں سمجھنے واقعات. جو ڈیل وغیرہ ہوئی تھی, ظاہری بات ہے ہم پاکستانی ہیں, یہاں پہ بھی ہمارا وہی معمول ہوتا ہے کہ یار اگر 700 کی بات ہے تو یار 400 میں کر لو, 500 میں کر لو. ریال میں کرتے ہیں نا, سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاکستانی کتنے بنتے ہیں. میں نے کہا چھوڑ یار. اب ڈیل 700-800 میں ہوئی تھی. اب وہاں مدینہ ابراہیم پہنچے تو ڈاکٹر صاحب نے 1500 ریال نکال کے اس کو دیے. میں ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا کیا ماجرا ہو رہا بھائی, یہ پوچھ رہے ہیں اتنے کیوں دیے. ہاں. اب اس نے واپس پیسے نکالنے کے لیے, دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا. ڈاکٹر صاحب نے اس کو کہا کہ یہ رکھ لو. مطلب جہاں سفر میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی موقع ملتا ہے, یہ بھی اس دن سیکھا کہ جو اس عربی کے چہرے پہ, جو اہل مدینہ کے چہرے, مدینے والا تھا, جو اہل مدینہ کے چہرے پہ چمک تھی, مسکراہٹ تھی, جس طرح اس نے خوش ہو کے گلے لگا کے دعا دی نا, اللہ اکبر, وہ ایسا لگ رہا تھا پیسے وصول ہو گئے, ایسا لگ رہا تھا پیسے وصول ہو گئے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں عامر, ایک منٹ, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو بڑے لوگوں کو عمرے میں بھیجتے تھے, اب نہیں جاتے, اور اب تو پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس. میرے پاس جتنے پیسے نا کسی کو پتہ نہیں ہے. میرا اکاؤنٹ ہے مدینے میں, سبحان اللہ, اور میرا اکاؤنٹ ہے گنبد خضرا میں. میں جب چاہوں پیسے آ سکتے ہیں, میں چاہتا نہیں ہوں تو نہیں آتے. جب جانا چاہوں گا میرے پاس پیسے آ جائیں گے, تو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب جانا چاہوں گا, کیونکہ میرا بلاوا آیا ہوا ہے, جب جانا چاہوں گا. کیونکہ سرکار نے جب عاشقوں میں نام لکھ لیتے ہیں نا, تو پھر ہسٹری شیٹر ہوتے ہیں وہ سارے. کون ہوتے ہیں؟ ہسٹری شیٹر, مجرم. مجرموں پر لازم ہوتا ہے کہ ایک بار مہینے میں چکر لگائیں مدینے. عاشقوں پر نہیں, مجرم تھانے کا چکر لگانا پڑتا ہے نا. علاقے میں تھانے دار کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو یہاں کا علاقے کا مجرم ہے وہ اس علاقے میں ہے یا نہیں ہے. تو ہم بھی مدینے کے مجرم ہیں, تو ہمیں وہاں پر جانا پڑتا ہے. تو ہمارا بلاوا نہیں ہوتا, ہمارا تو نام پہلے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے, آنا پڑے گا ہمیں. تو جائیں. جی مکرم صاحب. صاحب آپ بتا رہے تھے, ظاہر یہ پیسے ویسوں کی بات ہوتی ہے, اور ظاہر ہوٹلوں میں بھی رہتے ہیں لوگ اپنے حساب سے, جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے حسب استطاعت, ہر آدمی جو ہے وہ اپنا وہاں پہ اہتمام کر رہا ہوتا ہے. لیکن مجھے جو ذاتی طور پہ جو تجربہ ہوا وہاں جانے کا, ہمیشہ سے ہم تو بہت ہی محدود پیسے لے کے گئے. ظاہر ہے تھوڑے بہت پیسے لیے, اور بس ٹریول ایجنٹ سے یہی کہا کہ بھجن بس ویزا لگوا دو, بس ہم جا کے سرکار کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے. ہاں, احتکاب میں بیٹھ جائیں گے بس, اور بس وہ کوئی چیپسٹ سا کوئی ٹکٹ لے کے دے دو, بس پہنچ جائیں بس کسی طریقے سے. تو میں نے اصل میں آبزرو کرنے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ وہاں مینجمنٹ جو ہے نا, مینجمنٹ دیکھیں, صدقے خلیل بھی عشق, صبر حسین بھی عشق. میں یہ بتا رہا تھا, دونوں کے عشق میں بڑا فرق ہے. ڈاکٹر صاحب میں بتا رہا تھا آپ کو, وہاں انسانوں کی مینجمنٹ نہیں ہے. نہیں ہے وہاں ٹوٹل ملائک کی مینجمنٹ ہے. نہیں ہے انسانوں کی. آپ بلیو کیجئے, آپ لوگوں کو میں وہ جس طرح پاسپورٹ تھیلیوں میں ڈالتے ہیں نا, ایسے پھینکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیسے بعد میں ملیں گے. آپ ایسی چیز تصور کیجئے, ایک مثال کے طور پر ایسی چیز آپ سوچ لیں کہ جو وہاں ہے ہی نہیں بالکل دسترخوان پہ, وہاں کا کلچر ہی نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوئے دسترخوان کے اوپر, جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں, بریانی قورمہ سوچا ہوگا. نہیں, ایسے میں ایک دن بیٹھا ہوا دسترخوان کے اوپر, ایسے میرے دل میں آیا, میں نے کہا یار سب کچھ ہے یار, پکوڑے نہیں ہیں یار. دیکھیں نا, خواہش آ سکتی ہے نا. اب آپ اب اس خواہش کو جو ہے کس نے کیلکولیٹ کیا, اور وہ کون لوگ تھے کہ ود ان ڈاکٹر صاحب 15 سیکنڈز, پکوڑے آ گئے ہوں گے 15 سیکنڈ کے اندر وہ, اور وہ بندے آئے, اور انہوں نے وہ عربی قہوہ بھی ساتھ لا رہا ہوں, پکوڑے بھی رہا. جی انہوں نے, اس نے جو وہ جو لایا تھا تشترو, اس کے اوپر سے جب کپڑا ہٹایا, اس کے اوپر جو میں نے پکوڑے دیکھے تو میری جان نکل. میں نے کہا یہ انسان نہیں ہے, میں نے کہا یہ انسان نہیں ہے, یہ 100% ملائک ہے. یہ میں نے جو سوچا, یہ مدینے کا عاشق ہے. اور یقین مانیے ڈاکٹر صاحب, تھوڑے سے پیسے لے کے گئے یہ سوچ کے کہ یار ختم نہ ہو جائے, لیکن ختم نہیں ہوئے. نہیں ہوئے ختم, وہی واپس آئے, ختم نہیں ہوئے, واپس لے کے ختم نہیں ہوئے.
واپس لے کے آئے. جس کے تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے رہ جاتے ہیں. گاڑی میں بیٹھے ہیں ایسے ہی وہ کسی نے پہچان لیا, آپ مکرم ہیں یار کوئی نعت تو سنا دیں. راستے میں مدینے پاک جاتے والی نعت پڑھنی شروع کی جناب علی. اس کے بعد جب اس نے کرایہ مانگا, وہ ظاہر ہے بیچ میں مانگتا ہے, کہیں نہ کہیں رک کے جو ہے جو ہی جیب میں ہاتھ ڈالا اس نے ایسے کر کے روک دیا, رک جائے وہ کرایہ لے کے اڑنا کر دیا. مطلب میں تو حیران ہوتا ہوں, میں 200 ریال لے کے جا رہا ہوں, 200 کے 200 ریال میں واپس لے کے آ رہا ہوں. مکرم نے میرے خیال ہے کہ کوئی 7-8 رمضان تو گزارے ہوں. جی تقریباً 10 رمضان گزارے. ہم لوگوں نے 5 حج کیے, آپ کتنے حج کیے؟ ڈاکٹر صاحب دو دفعہ, 2 میرے ساتھ, ایک حج اکبر اور ایک اس سے پہلے. ہاں میں نے 5 حج کیے. تو اور یہ کہ رمضان میں نے ظاہر نہیں گزار نہیں سکتا میں یہاں پر. آپ ہاتھ ضرور ملائیں سلام کرنے کے بعد. جب آپ مسجد نبوی شریف میں موجود ہوں, ایک اور تجربے کی بات مجھے کسی نے بتائی تھی کہ یار جب آپ سلام پھیریں تو اپنے دائیں اور بائیں جو دونوں آدمی ہیں ان سے مسافہ ضرور کریں. ہاں لیکن یہ آپ تب کریں جب آپ اگلی 3 صفوں میں کھڑے. جی اس کی وجہ نہیں, ہر ایک سے نہیں کریں, اگلی 3 صفوں میں, کیونکہ اگلی 3 صفوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہوتے ہیں ظہر کی نماز میں, اور جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی ہوتے ہیں, حضرت بایزید بستامی ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں, قطب ابدال ہوتے ہیں, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض تابعین بھی اسی صف میں شامل ہوتے ہیں شروع کی 3 صفوں. اور حضرت خضر روزانہ ظہر کی نماز میں پڑھتے ہیں. میں نے جب دائیں طرف ایک صاحب کو جو سلام پھیر کے جب میں نے ہاتھ ملایا, گورے سے ہوں گے ڈاکٹر صاحب میں تاب نہیں لا سکا, میں ڈر گیا. یقین کرے میں نے جب ان کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں جو جلال تھا وہ انسانوں والا, پہلی 3 صفیں روزے وہ عام انسان نہیں تھا, کوئی سنہری جالیوں کے ساتھ. جی بالکل, نماز شریف کے ساتھ پہلی 3 صفیں ادھر ہوگا, یہ ادھر ہی ہوتا ہے, وہیں سے وہ نکل جاتے ہیں. بعض جنت البقیع سے آتے ہیں, بعض منتخب لوگ ہوتے ہیں, جنت البقیع سے انتخاب کیا جاتا ہے ان کا, اہل بیت کو چھوڑ کے, اہل بیت کو چھوڑ کے, ازواج مطہرات کو چھوڑ کے بعض منتخب لوگوں کو بلایا جاتا ہے ظہر کے وقت. یہ سب ظہر کے وقت ہوتا ہے, اور ظہر کے وقت وہ آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لاکھوں لوگوں کی افطار کا وہاں پہ انتظام کیا جاتا تھا, ہاں, اور کیسے اپنے وقت پہ. اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہاں لیاقت نے, امام مدینہ کی کہی بات, امام مالک بن انس. 10 منٹ کے کاؤنٹ ڈاؤن کے اوپر 25 لاکھ لوگوں نے افطار کیا ہے 10 منٹ کے کاؤنٹ ڈاؤن. اور آپ کو پتہ ہے, اور سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلا سب غائب. ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں, آپ کو چھوٹی سی بات بتائیے. 5 سال تک, بلکہ 6 سال تک میرا دسترخوان میں لگتا رہا, ماشاءاللہ, اسی جگہ پر. ہو سکتا ہے ہم نے بھی کیا ہوا بیٹھ کے. 100 لوگوں کا لگتا رہا رمضان میں. میں ٹرانسمیشن کرتا تھا, چونکہ میں نہیں جاتا تھا تو میں اپنا دسترخوان لگواتا تھا. امی کے نام, محمود سلطانہ فاؤنڈیشن. نہ دسترخوان تو اللہ کے نام کا ہی ہوتا ہے, لیکن بات یہ کہ امی کے لیے تاکہ سال ثواب ہو جائے. حج پہ بھی آپ نے, حج پہ تو میرا پورا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا, حج پر میرا پورا دسترخوان یعنی منی میں, اور یعنی طواف زیارت جو کرنے جاتے ہیں ان کے لیے وہاں پر ہوتا ہے. تو یہ کہ دیکھیے, اور فرشتوں کا ہونا وہاں, آپ بتائیے نا کہ 70,000 فرشتے جو ہے وہ صبح اور پھر شام, 70,000 انفینٹی ہے. اور یہ تعداد ہے بتانے کے لیے. 70,000 کا مطلب عرب جو بھی بات کرتے ہیں 70 کرتے تھے, اور وہ 70 اونٹ بھر دوں, 70, اس کی کوئی تعداد نہیں ہے. اور ان کا پھر دوبارہ جو ہے وہ نمبر نہیں آئے گا, دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. 70,000 صبح ہے, 70,000 شام, 70,000 صبح ہے, 70,000 شام. یوں بندگی زلف و رخاٹھوں پہر کی ہے, یوں بندگی زلف و رخاٹھوں پہر کی ہے, 8 پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے, بس اس قدر کی ہے. تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب, تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب. ڈاکٹر صاحب, بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے, بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے, پرندے کو پر کی ہے. تو کہتے نا ایک دفعہ مدینہ کا ذکر ہو رہا ہے, پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے,
دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار اور آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے صلاح عمر بھر کی ہے اتنا عجب اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے او دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے کس اونچے گھر کی ہے دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے کس اونچے گھر کی ہے کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے گدایان در کی ہے منگتا کا ہاتھ منگتا کہا تھا منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے بس ہاتھ بھر کی ہے ڈاکٹر صاحب جو بیٹھے ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھنے کا مزہ آتا ہے کہ ماشاءاللہ دل سے سنتے ہیں سب مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے نہ حاجت اگر کی ہے مطلب یہ کہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر پکوڑے نہ ہو تو کچھ اور ہو جائے نا جو مانگے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے if then اسٹیٹمنٹ مانی ہے if then مانی پایا جاتا if تو ہے ہی نہیں وہاں if ہے ہی نہیں if but then کچھ نہیں جو چاہے وہی ملے گا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے یہی بھیک بھر کی ہے مجرم بلائے آئے ہیں کہہ رہے تھے نا مجرم بلائے آئے ہیں ہم تو ہے مجرم آئے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ جاؤ کا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما مجرم بلائے ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا بلائے کس نے بلائے مجرم بلائے آئے ہیں پھر جاؤ کا ہے گواہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان
کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، کریموں کے در کی ہے۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جاں چشم و سر کی ہے، یہ جاں چشم و سر کی ہے۔ واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان لو، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان لو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ یہ 4 مصرے عشق کے خاص طور پہ آپ کے لیے۔ مولا علی مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے، فروز غرر کی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نتیجہ کیا نکلا؟ سیدنا صدیق اکبر نے سانپ سے ڈنگ کھا لیے، مولا کائنات نے نماز عصر قضا کر دی، نتیجہ کیا نکلا؟ ہاں تو نے ان کو سانپ کی زیارت کا مشتاق تھا، سبحان اللہ، کیونکہ سانپ کے ڈسے ہوئے وہ سانپ زیارت کا مشتاق تھا۔ وہ کوئی جب سیدنا ابو بکر صدیق کو بہت تکلیف محسوس ہوئی تو آپ کے آنسو سرکار کے رخسار پہ گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 افراد ہیں جن کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہیں، ایک تو مولا علی، ایک حضرت ابو بکر اور ایک حضرت عائشہ، باقی کسی گود میں، اور ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ کی گود میں آپ نے سر رکھا ہے۔ لیکن چونکہ یہ تاریخی واقعات ہیں اس میں بتا رہا ہوں 3 روایتیں، اور یہ حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، اور آپ نے جو ہے وہ اپنی ٹانگ اس سوراخ میں لگا رکھی تھی کہ وہاں سے کوئی کیڑا یا کوئی چیز ہے، تو سانپ نکلا، اور چونکہ حضرت ابو بکر کا قدم مبارک تھا تو اس نے اس کو ہٹانے کے لیے ہلکا سا ڈسا تھا تاکہ وہ ہٹائیں تو میں دیکھ تو لوں، میں دیکھ تو لوں، کیونکہ حشرات جو بھی ہیں تمام چیز، دیکھیں سانپ ایک موذی جانور ہے، اب بالکل مہلک ہے، خطرناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بنایا تو اللہ نے ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اگر گو آ کر شکایت کر سکتی ہے، اونٹنی آ کر شکایت کر سکتی ہے، سانپ بھی دیکھنا تو چاہتا ہوگا، اور اگر شیطان تھا وہ، کیونکہ سانپ شیطان کا روپ اختیار، تو شیطان بھی شاید دیکھنا چاہتا ہوگا، دیکھنا چاہتا دیکھنے کی تاب نہ لا سکا ہوگا، اور اگر ایسی بات ہوتی تو ہمیں تاریخ میں ملتی کہ ابو بکر وہ سانپ نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ نے بلکہ اپنے لعاب دہن سے، علماء اس کو اسی طرح عشق سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ نا رسول فرماتے آپ نے اپنے کبھی بھی رسول اللہ سانپ کے کانٹے پہ اپنا لعاب دہن نہ لگاتے، شیطان کے کانٹے، شیطان کے کانٹے پہ اپنا لعاب دہن نہ لگا، کیونکہ لعاب دہن پاکیزہ، شیطان ناپاک، کہاں پہ لگتا؟ نجس، تو اس لیے اللہ کے رسول نے لگایا، اور اس کے بعد حضرت بکر کا درد جاتا رہا۔ تو آپ سوچیں کہ اب کیا تریاق تلاش کریں گے، کیا آئنٹمنٹ لے کر آئیں گے، چلتا پھرتا طبیب آپ کے ساتھ چل رہا ہے، پورا میڈیکل پورا ایک میڈیکل ہاسپٹل آپ کے ساتھ چل رہا ہے، میڈیکل اسٹور آپ کے ساتھ چل رہا ہے، ہر دوائی اس کے اندر موجود ہے، اور اگر علم چاہیں تو علم بھی موجود ہے، شہر علم ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس۔ تو آپ دیکھیں صرف آنسو گرے کتنا درد ہوا ہوگا۔ بھائی یہ جنگوں والے لوگ ہیں، یہ وہ ابو بکر ہیں جن کو حرم میں لوگوں نے اتنا مارا تھا، ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا، اتنا تشدد کیا تھا ان پر کہ یہ قریب المرگ ہو گئے تھے،
اور قریب المرگ ہونے کے بعد بھی پوچھ رہے تھے کہ میرے نبی کہاں ہیں, میں نبی صحیح ہیں, میں نبی صحیح ہیں. تو یہ ایسی ہستی تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جو روئے ہوں گے, ورنہ تو یہ رونے والے تھوڑی ہیں. یہ روتے کب ہیں؟ یہ تو عشق سرکار میں روتے ہیں بس, اور کسی چیز میں روتے. تو کتنا درد ہوا ہوگا. اس درد سے جب بوندیں کدھر گریں, اے ہائے ہائے, ابو بکر کے آنسو گرنے کی جگہ تو دیکھو کہاں گری. ابو بکر کے آنسو گرے کہاں پر ہیں؟ رسول کے چہرے پر, چہرے اقدس کا. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ابو بکر کے آنسو نے چہرے اقدس کو چوما, اور چوما تو وہ ان کی آنکھیں کھلی. کیا ہوا ابو بکر؟ سانپ نے ڈس لیا. کوئی بات نہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں, اللہ بھی دھن لگایا. کیا زبردست آئنٹمنٹ ہے محمد آئنٹمنٹ. اگر کسی کی لگ جائے تو اس کی زندگی بچ جائے. صدیق بل کے غار میں جاں ان پہ دے چکے, صدیق بل کے غار میں جاں ان پہ دے چکے, جاں ان پہ دے چکے. اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے, فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے, جو کرنی بشر کی ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو سب سے اہم بات, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے, فروغ ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے, پر اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے, اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے, اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. یہ جو بات کی انہوں نے, اس کو کوئی دوسرا اس میں رخ میں میں سمجھا دوں آپ کو کہ ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں عبد المصطفیٰ الازہری صاحب. نام کیا ان کا؟ ہاں, عبد المصطفیٰ. اس طرح پیر کرم شاہ ازہری نے جتنے بھی مقدمات لکھے ہیں بندے مصطفیٰ لکھا ہے, بندے مصطفیٰ. اور ہمارے جو جمیل راٹھور صاحب ہیں وہ عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور ہیں, عطاء المصطفیٰ. تو عبد المصطفیٰ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. جب آپ یہاں بول دیتے ہو کہ عمران خان کے کتنے بندے آئے ہوئے ہیں جلسے میں, ہیں جو عمران خان کے بندے آئے ہوئے ہیں, تو ہم بھی رسول کے بندے آئے ہوئے ہیں. ایک وقفہ لیتے وقت